پھر حشر کا ایک اور حال بیان کیا کہ دنیا میں تو انسان غلط کام چاہے ہاتھوں سے کرے یا غلط جگہ اپنے پاؤں سے چل کر جائے یا کانوں سے غلط سنے، لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے، جیسے چور چوری ہاتھوں سے کرتا ہے اور چل کے پاؤں سے جاتا ہے، لیکن جب کوئی اس سے صفائی مانگتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں گواہی نہیں دیتے، بلکہ منہ ہر ایک چیز کے لیے گواہ ہے۔ قیامت میں جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین سے پوچھیں گے کہ تم شرک کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، تو وہ زبان سے پہلے کیا کہہ دیں گے؟ سیدھا سیدھا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اے اللہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اور کچھ یہ بھی کہہ دیں گے کہ فرشتوں نے ہمارے نامہ اعمال میں جو لکھا ہے، اللہ یہ ہمیں سب سے بری ہے، یہ ہمارا اعمال نامہ ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ دکھائیں گے لوگوں کو، محشر والوں کو، پھر اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ سے نہیں بول سکیں گے، ہاتھوں سے پوچھا جائے گا کیا کیا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں سے پوچھا جائے گا، پاؤں بولیں گے، چمڑیوں سے پوچھا جائے گا، کھالوں سے پوچھا جائے گا، سب بولیں گے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے کہ ان پر گواہی دیں گے سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی چمڑیاں، اور ایک جگہ فرمایا کہ تشہد علیہم السنہ، ان لوگوں کی خود زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ مطلب اللہ چاہے تو ان کے منہ سے بھی بلوا دے، چاہے تو جن اعضاء سے کیے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کوئی پوچھ سکتا سوال کہ ہاتھ پاؤں کیسے بولیں گے۔ جس اللہ نے زبان میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ بول سکے، وہ ہاتھ اور پاؤں کو بھی بلوا سکتا ہے، وہ رب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تخلیق میں طرح طرح کی دنیا کے اندر یہ زمین سے نباتات اگا کر، یہ پہاڑوں میں آسمانوں سے بارش برسا کر، یہ تمہیں میں دکھاتا رہا، سب چیزیں دکھاتا رہا، کشتیوں میں سوار کیا، تمہیں رات دن کی تبدیلیوں میں، ان سب چیزوں میں سکھایا، تم کچھ نہیں سمجھ سکے۔ ایک اور مثال اللہ فرما رہے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کی ہم عمر دراز کر دیتے ہیں اس کو ہم تخلیق میں الٹا دیتے ہیں۔ الٹا دیتے ہیں، الٹا دینے کا کیا مطلب؟ جیسے ہم عام ایک محاورتاً بھی ہم بولتے ہیں کہ جب کوئی انسان بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کی عادتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں، تو وہی ایک چیز اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی ہم عمر دراز کر دیں اس کو ہم تخلیق میں الٹا دیتے ہیں۔ یعنی انسان ہے، جب پیدا ہوا تو بالکل نازک سا تھا، منہ میں دانت نہیں، معدہ بڑی چیزیں ہضم نہیں کر سکتا، خود کچھ پکڑ نہیں سکتا، خود اٹھ کے چل نہیں سکتا، اپنی ضرورتیں بتا نہیں سکتا، ہر بات پہ بس رونا ہے۔ تو اس کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے دودھ کی غذا سے ابتدا کی، پھر کرتے 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 بڑا ہو گیا، جوانی آ گئی، مضبوط ہو گیا، تو بس پھر حوصلے پیدا ہو گئے کہ اب جو بھی مقابل آئے گا اس کو شکست ہوگی۔ تو پھر اس شکست میں اللہ کے قانون بھی سارے توڑتا گیا انسان۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوتا ہے، عمر کسی کی لمبی لکھی ہو، واپس بڑھاپے کی طرف انسان جانا شروع ہوتا ہے، تو پھر یہی منزل آ جاتی ہے۔ منہ میں دانت نہیں رہتے، جسم میں چلنے کی طاقت نہیں رہتی، اپنی ضروریات بیان کرنے کی گویائی نہیں رہتی، اور عادتیں بالکل بچوں جیسی ہو جاتی ہیں کہ ہر بات سے خفا، ہر بات سے خفا۔ تو یہ کہا کہ جس کو ہم عمر دراز دے دیں اس کو ہم خلقت میں لوٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، افلا یعقلون، یہ پھر بھی اس سے عقل نہیں حاصل کرتے کہ کیسے ایک توانا اور تندرست انسان جس کے آگے بڑی بڑی چیزیں لگتا ہے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ واپس اپنی ایسی صورتحال پہ پہنچ جاتا ہے کہ بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے، بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کے لیے سب کے سب سمجھنے کے مضمون ہے، لیکن انسان ان چیزوں پر غور نہیں کرتا، اور یہ غور اس کو کرنا چاہیے تھا، لیکن انسان ان چیزوں پر غور نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سے غور و فکر کرنے والا بنا دے۔
اور قیامت کے دن کی حسرت اور افسوس سے ہمیں بچا لے کہ مجرمین کے قطار کا آوازہ لگے اور ہم مجرمین کے قطار میں نہ شامل ہو جائیں. ساری زندگی خود کو مسلمان کہنے والے وہاں مجرمین کے قطار میں نہ جمع ہو جائیں، کیونکہ یہ بلاوا رب کی طرف سے ہوگا، اور رب کی طرف سے بلاوے میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چھپ جائے یا کوئی انسان آنے سے انکار کر دے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں تو پھر یہ کیسے دیکھیں گے؟ یعنی کہ یہ تو قیامت کا ذکر ہے کہ ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. اگر ہم چاہتے تو دنیا پر ہی ان کے لیے ان کی کفر کی یہ سزا دے سکتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی یا تو بینائی ختم کر دیتے، آنکھیں بالکل ختم کر دیتے. تو پھر جب آنکھیں نہ ہوتی تو نہ انہیں آگے جانے کا راستہ ملتا، نہ ان کو پیچھے جانے کا راستہ ملتا. یا ایسا کرتے کہ ان کی شکلیں مسخ کر دیتے، جانور بنا دیتے، اور ایسے جانور جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکیں. تو یہ کہا کہ یہ ہماری قدرتیں ہیں، ہم ایسا کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا، ہم نے مہلت دی. ہر انسان کو حشر تک کی مہلت ہے، اور یہ ہر انسان کا حشر کب شروع ہوتا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے. کہنا قیامت کب آئے گی؟ تو جواب ملا کہ جب ایک انسان مر جائے فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت تو اسی لمحے میں شروع ہو جاتی ہے جب ایک انسان مر جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو اچھا کیا برا کیا اس کو وہاں معلوم ہو گیا. اچھا کیا ہے تو بھی آئندہ کے مسائل آسان ہو گئے، برا کیا تو آئندہ منزلیں اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا باقی کی منزلیں اس کے لیے آسان ہے، جو یہاں ناکام ہو گیا آگے اور بھی زیادہ سختی ہے. اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا نصیب فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بہت بابرکت دن جا رہے ہیں، بہت بابرکت راتیں جا رہی ہیں. اللہ ان کو ہمارے لیے قیمتی اثاثہ بنا دے، قیمتی اثاثہ. ہمارے ترازو کے تلنے میں اللہ اسے بھاری تول کے ساتھ تولے، اور اللہ ہمیں اپنے راضی کرنے کے طریقے خود سکھا دے. یہ ایک سورہ یاسین کا پیغام ہی ہے. جو لوگ سبق نہیں سن رہے وہ تو نہیں سن رہے، جو سن رہے ہیں وہ ضرور اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہم نے ایک سورہ مکمل پڑھ لی، دوسری بھی انشاءاللہ مکمل ہونے والی ہے، تو کتنی سی تبدیلی ہے جو اس قرآن کے ذریعے ہم میں آئی. کیا ہمارے اندر آئی ہے کوئی تبدیلی؟ کیا ہمیں لگا ہے کہ قرآن واقعی ہمارے لیے پیغام ہی پیغام ہے؟ ہاں، ہم اس پیغام سے منہ موڑے ہوئے ہیں. ان چیزوں کو اپنے ساتھ سوچنے کی، اپنا محاسبہ کرنے کی عادت. کہتے ہیں نا عقل مند انسان وہ ہے کہ جب وہ رات کو پورا دن گزار کر رات کو اپنے بستر پر جائے، وہ اپنے سارے دن کا محاسبہ کر لے کہ آج کے دن میں نے کتنی سی دیر اللہ کو راضی کرنے میں وقت گزارا ہوگا اور کتنی دیر اللہ کو ناراض کرنے میں وقت گزارا ہوگا. تو اس کو اپنی حقیقتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ کو ناراض کیسے کیا اور اللہ کو راضی کیسے کیا. سبق تھوڑا تھوڑا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ سورہ یاسین ہے ہماری روزمرہ کی سورہ. قرآن پاک کا تو ہر لفظ اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے، لیکن پھر بھی یہ روزمرہ کے مضمون میں ہے تو یہ ایسا بہترین یاد ہو کہ جب کبھی بھی ہم سورہ یاسین کہیں سے بھی دیکھ کے پڑھیں، یہ سارا ترجمہ، یہ سارا مضمون ہمارے ذہن کے اندر ہو. تو یاداشت کے لیے کہ بہترین انداز میں اس کو یاد کر لیں. اور یہ بات اپنے ساتھ ہم سوچ لیں، اگر ہم اپنے لیے وقت نکالنا ہے، اپنے ساتھ اچھا کرنا ہے. ہم دنیا میں اپنے لیے نرم بستر، نرم جگہیں، گرمیوں میں ٹھنڈک، یہ چیزیں پسند کرتے ہیں، اور ہم اپنے آخرت کے گھر سے غافل ہیں، پتہ نہیں اس کو ہم نے کیسا بنا رکھا ہے. تو یہ اپنے ساتھ اچھائی ہے. اگر ہم اپنے لیے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے، 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے، تو ہم یہ زندگی کس مقصد کے لیے گزار رہے ہیں؟
अपने आप को, जितनी जिंदगी गुजर गई, वो वापस नहीं आएगी, लेकिन जो आइंदा गुजर रही है उसको सोच विचार के साथ हम गुजारें। हम कहाँ जा रहे हैं, हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं। जाना हमने आखिरत की तरफ है, दिल हमने दुनिया में लगाया हुआ है। तो अपना हम रास्ता साफ कर लें पहले कि जिधर जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास सामान भी मुकम्मल हो, माहौल भी मुकम्मल हो। अल्लाह पाक अपने कलाम के इन पैगामात को हमारे सीनों में उतार दे और इस पर हमें अमल करने वाला बना दे। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े दर्जे के सहाबी गुजरे। वो फरमाते थे कि मुझे इस चीज का डर है कि कहीं क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझे खड़ा करके पूछ लिया कि ए अबू ज़र, जो सीखा था उस पर क्या अमल किया। तो फरमाया कि मैं कहाँ जाऊंगा। ये उनका हाल था जिनको दुनिया में जन्नत की बशारतें मिल चुकी हैं। हम जैसे गुनहगार, हम लोगों को तो अपने ठिकाने भी मालूम नहीं और हम लापरवाह बैठे हैं, बेफिक्र बैठे हैं, जैसे 8 जन्नतों के टिकट हमारे हाथ में हो, ऐसे मजे से बैठे हुए। तो अल्लाह हमें गौर फिक्र के साथ जिंदगी गुजारने वाला बना दे और बाकी जितनी हमारी जिंदगी रह गई उसमें अल्लाह हमें बेहतरीन काम करने की, अपनी रजामंदी वाले कबूल शुदा इबादतें करने की हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक नसीब फरमाए। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम लोगों के लिए जितने भी नाफरमानियों में मुब्तला हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, जो बीमारियों में मुब्तला हैं, जो परेशानियों में, तकालीफ में मुब्तला हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह तमाम लोगों के लिए दुआ खैर हर सबक के बाद कर लिया करें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि सबसे ज्यादा जो दुआ जल्दी कबूल होती है वो एक गायब इंसान की दूसरे गायब इंसान के लिए है। हम किसी ऐसे के लिए दुआ मांगे जो हमारे पास मौजूद नहीं, वो सबसे ज्यादा जल्दी कबूल होती है। और जब हम किसी के लिए दुआ मांग रहे होते हैं तो फरिश्ते साथ साथ कह रहे होते हैं अल्लाह तुम्हें भी ऐसा ही दे, अल्लाह तुम्हें भी ऐसा ही दे। तो बेहतरीन दुआएं सबके लिए मांगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आपकी चीजें बिन मांगे दे देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।